اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فیل کا ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کہ نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پہ اڑتے جانور لشکر کے لشکر، ترمیہم حجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، فَيَجْعَلُهُمْ قَصْفًا مَأْکُولًا، پھر کر ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اس صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ابرہہ جو کہ یمن کا گورنر تھا، اس نے ایک ایسا شاندار کنیسہ بنایا جس کی نظیر نہ تھی۔ اس کا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ عرب کے لوگ جو حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، وہ اب وہاں نہیں جائیں گے، یعنی کہ مکہ مکرمہ نہیں جائیں گے، اس کنیسہ میں عبادت کریں گے۔ اور اس نے اعلان بھی کرا کہ اب کوئی بھی یمن سے عرب لوگ مکہ مکرمہ عبادت کرنے نہیں جائیں گے، اس کنیسہ میں جائیں گے، آئیں گے، یعنی کہ عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ خبر پھیلتے ہی لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ویسے تو عرب میں بت پرستی غالب آ گئی تھی، لیکن دین ابراہیم اور کعبے کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے وہ غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تو ایک مرتبہ کسی ایک شخص میں نے اتنے جوش میں آ کے اس کے بنائے ہوئے، یعنی کہ ابرہہ کے بنائے ہوئے کنیسہ میں جا کر گندگی کر دی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ یہ جسے قریش کے کسی بندے نے کی ہے، تو اس نے غصے و جلال میں آ کر کہا کہ انہوں نے میرے کنیسہ کو ناپاک کیا، گندا کیا، تو میں اب عرب کے جو دین ہے، ان کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، تو نعوذ باللہ اس کو نیست و نابود کروں گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں اب خانہ کعبہ پہ چڑھائی کروں گا، حملہ کروں گا۔ تو اس خبر عرب میں اس حملے کی خبر پھیلی تو پورا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا کہ اگر یہ آتا ہے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے تو ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے ہماری کتنی ہی ہم طاقت رکھتے ہوں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ راستے میں بہت سے لشکر ابرہہ کے آئے، لیکن ابرہہ ان سب پہ غالب آتا رہا اور ان کو شکست دیتا رہا اور قید کرتا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کو شکست، اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا میں سامنے آئے۔ اس لیے عرب مقابلے کا کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی کہ عرب کے لوگ مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ ان پہ غالب آتا رہا۔ مکہ، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے ایک مقام پر پہنچ کر ابرہہ نے بہت سارے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس میں 200 اونٹ تو حضرت عبد المطلب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بھی تھے، ان کو بھی قبضے میں لے لیا۔ اس وقت قریش کے سب سے بڑے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ تو عبد المطلب کو جب یہ علم ہوا کہ وہ آ رہا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہم طاقت تو نہیں رکھتے اس سے مقابلے کی، لیکن تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما اور نہ تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے، یعنی کہ ابرہہ سے ملاقات کی، تو ابرہہ نے سمجھا کہ وہ یقیناً بات کرنے آئے ہوں گے، ظاہر میں ان کے دین کے متعلق آ رہا ہوں، ان کے خانہ کعبہ کو یعنی کہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ اس کے متعلق ضرور بات کریں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے اونٹ قبضے میں لیے ہیں،
تو مجھے میرے اونٹ دے دو۔ تو وہ سن کر بڑا حیرت زدہ ہوا اور کہا اس نے، میں تو سمجھا تھا آپ تو اس وقت خانہ کعبہ کے متولی ہیں، تو آپ کے میں کعبے پر حملہ کرنے آ رہا ہوں، تو آپ اس کے متعلق مجھ سے کچھ بات چیت کریں گے، کچھ معاہدات کریں گے یا کچھ بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ تو صرف اپنے اونٹ کی فکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں ان کا مالک ہوں تو مجھے اس کی فکر ہے، اور مکہ مکرمہ ایک عظیم ہستی کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اونٹ واپس لیے اور آ گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس عذاب سے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اس عذاب سے نجات دلا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر اور عذاب ضرور نازل فرمائیں گے، اور وہ دوسروں کو ساتھ لے کر، یعنی کہ عرب کے لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا اور اللہ اس کے عزائم کو خاک میں ضرور ملا دے گا۔ تو اس طرح وہ اوپر پہاڑ پہ چڑھ کر دعا کرنے لگے۔ تو ابرہہ صبح ہوئی، ابرہہ نے اپنے جنگ کی تیاری شروع کری اور وہ روانہ ہوا مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو ابرہہ جس ہاتھی پر سفر کر رہا تھا اس کا نام محمود تھا۔ ایک شخص نے اس ہاتھی کا کان پکڑ کے اس کو کہا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جا، یہ امن والے کا گھر ہے۔ تو ہاتھی یہ سنتے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کو بہت چاہ اٹھانا لیکن نہیں اٹھا سکے، یہاں تک کہ اس کے ناک میں انگارے بھی ڈالے لیکن وہ نہیں اٹھا۔ تو پھر اس کو اٹھا کے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو وہ چلنے لگ گیا، شام کی طرف چاہا تو پھر چلنے لگ گیا، مشرق کی طرف لوٹایا پھر چلنے لگ گیا، پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلایا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ تو قدرت حق جل شانہ کا یہ کرشمہ ہے تو ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے پرندوں کے قطار کی قطار آتے ہوئے نظر آئے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو مسور یا چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ وہ پرندے کبوتر سے چھوٹے اور پنجے ان کے سرخ تھے، اس قسم کے وہ کبوتر تھے، اور جو کنکر تھے وہ کسی ریوالور کی گولی سے کم نہیں تھے، یعنی کہ ریوالور کی گولی سے تیز ترین ان کی رفتار تھی آنے کی، یعنی کہ وہ جس پر لگتے وہ ایسا ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی کہ اس کے جسم سے گھس کے اس کو شدید زخمی کر دیتی، کہ ایسا زخمی کہ وہ سسک کے مر جائے ایسا، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے۔ لشکر کے تمام لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ مختلف اطراف بھاگنے لگے اور سب بھاگ گئے، راستے میں مر گئے، یعنی کہ ایسے بھاگے گر کر راستے میں مرتے رہے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر برپا ہوا کہ اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا گل سڑ کر گرنے لگا، سارا بدن ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ تو یہ تو ابرہہ کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس صورت میں اصحاب فیل کا اسی لیے بیان فرمایا ہے، واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام الہی کی بے حرمتی کرے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا، اسے دنیا میں بھی عذاب چکھنا پڑے گا جیسے اصحاب فیل پر آیا، اور آخرت کا بھی عذاب یقینی ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رب العزت کی ناراضگی سے اور احکام الہی کی لاپرواہی سے محفوظ رکھے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہے۔
تو اللہ تعالی ہمیں بہتر طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔